اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ اے حبیب لم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا ہے؟ رعا یرا رویتن کا معنی ہوتا ہے دیکھنا، حمزہ استفہام کا ہے جس کو ہمارے بچے انٹروگیٹو کہتے ہیں، سوالیہ نشان کہتے ہیں۔ یہ حمزہ استفہام کے لیے سوال کے لیے ہوتا ہے۔ لم ترا، الم ترا، کہ حبیب آپ نے نہیں دیکھا؟ کیف فعل ربک، جیسے آپ عربی کے اندر کسی سے پوچھتے ہیں کیف حالک، آپ کا حال کیسا ہے، وہی لفظ کیفا ہے کیفیت کو پوچھنے کے لیے۔ کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے حبیب آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا ہے۔ اب یہ جو اصحاب فیل کا واقعہ ہے یہ تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے واقع ہوا ہے، بلکہ اسی سال جس سال یہ عام الفیل کہا جاتا ہے، اس سال کو سیرت کی کتابوں کے اندر عام الفیل وہ واقعہ جس میں ہاتھی والوں کا، وہ سال جس میں ہاتھی والوں کا واقعہ ہوا، تو اسی سال کے اندر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر جلوہ گر ہوتے ہیں۔ لیکن رب تعالیٰ فرماتا ہے کیا حبیب آپ نے نہیں دیکھا؟ اس کی دو توجیہ ہو سکتی ہیں۔ ایک تو مفسرین کرام نے یہ لکھا ہے کہ یعنی وہ واقعہ اتنا اشہر اور اتنا مشہور تھا عرب کے اندر کہ گویا کہ ایک عین الیقین کی کیفیت تھی، اتنی شہرت تھی اس واقعے کی، اس اعتبار سے بھی کہا جا سکتا ہے۔ دوسرا فرمایا چونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہر چیز کا علم کانا وما یکون، جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ قیامت تک ہونا ہے سب کا علم عطا فرما دیا۔ تو اس اعتبار سے بھی لفظوں کی طرف توجہ فرمائیے گا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے کیا معاملہ کیا اور کیا حال کیا ہاتھی والوں کا۔ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، قید کہتے ہیں سازش کو، انسان جو کوئی سازش بناتا ہے اور انسان جو بری سوچ کے ساتھ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے اس کو قید اور مکر سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ لم یجعل کیدہم فی تضلیل، فرمایا کیا رب تبارک و تعالیٰ نے ان کا جو مکر تھا، ان کی جو چال تھی اور ان کی جو بری سوچ تھی، بری تدبیر تھی، رب تبارک و تعالیٰ نے فی تضلیل اس کو باطل کر دیا۔ وہ تو سوچ کے بہت کچھ آئے تھے، میں واقعے کے اندر ذکر کرتا ہوں، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے اس کو باطل اور تباہ کر دیا اور ان کو ذلیل کر دیا۔ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، ارسلہ یرسل، ارسال کا معنی ہوتا ہے بھیجنا، اسی سے مراسلہ بنا ہے، اردو بولنے والے بیٹھے ہوئے ہیں۔ طیرن کہتے ہیں پرندوں کو اور ابابیل کہتے ہیں جنڈ کو، پرندوں کے جنڈ کے جنڈ، پرندوں کی ٹولیاں۔ فرمایا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، اور ان پر پرندوں کے جنڈ بھیجے اور پرندوں کی ٹولیاں بھیجی۔ وہ کیا کرتے تھے؟ ترمیہم، رمیون کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں نا وہاں پر مکہ مکرمہ کے اندر کہ رمی کی ہے، پتھر مارنا، رمی کا معنی ہوتا ہے مارنا پتھر، تو یہی لفظ رمی سے یہ بنا ہے ترمیہم بحجارۃ من سجیل، حجارہ کہتے ہیں پتھر کو، اور فرمایا سجیل کہتے ہیں کہ وہ مٹی اور جو پتھر ہے اس کے جو کنکر ہے اس کو سجیل سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کی قدرت دیکھیے اب اس صورت کے اندر کہ رب تبارک و تعالیٰ کے کیا کیا جلوے ہیں۔ فرمایا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، فرمایا کہ ان پر پرندوں کے جھنڈ بھیجے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، فرمایا وہ ان پر مٹی اور پتھر کے کنکر مارتے تھے۔ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ، مأکول جو ہے یہ اکل یاکلو سے بنا ہے جس کے معنی ہے کھانا، اور مأکول کھایا ہوا، اور اسف کہتے ہیں بھوسے کو،
جالا یا جالو کا معنی بنانا ہوتا ہے. فجعلہم، وہ جب پتھر مارے انہوں نے تو ہوا کیا؟ فجعلہم کعصف مأکول، وہ ہاتھی ایسے ہو گئے، وہ فوج ابرا کی ایسے ہو گئی کہ جیسے کھایا ہوا کوئی بھوسا ہوتا ہے، بالکل تباہ و برباد ہو. اور مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ وہ جو چھوٹے چھوٹے پرندوں کے جھنڈ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے، چھوٹا سا پرندہ ہے، وہ اپنے منہ کے اندر اپنی چونچ میں کتنا بڑا پتھر لے کر آئے گا، اپنے ہاتھ کے اندر کتنا بڑا پتھر لے کر آئے گا. ان کے ہاتھوں میں بھی پتھر تھے اور ان کی چونچ کے اندر بھی پتھر تھے. فرمایا کہ چنے جتنا یا چنے سے تھوڑا سا بڑا پتھر تھا، چنے کی مقدار کے برابر یا اس سے کچھ تھوڑا چھوٹا یا بڑا پتھر تھا. مقدار اللہ جانتا ہے، اللہ کے رسول جانتے ہیں، ایک عام طور پر ذکر کی جاتی ہے. فرمایا کہ وہ اپنی چونچ کے اندر لے کر آیا، لیکن اللہ کی قدرت سے چونکہ بھیجے ہوئے تھے، بھیجا ان کو رب تبارک و تعالیٰ نے تھا، وہ خود نہیں آئے، تو وہ ان کے چھوٹے چھوٹے پتھر جو ہے وہ آئٹم بم بن گئے تھے. وہ جہاں پڑتے تھے اور اس کو تباہ و برباد اور کھایا ہوا بھوسا بنا کے رکھ دیتے تھے. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرات گرامی، یہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک مختصر سی صورت ہے، سورہ فیل، جسے آپ نمازوں کے اندر پڑھتے ہیں، اسے یاد کرتے ہیں. اب اس کا شان نزول سماعت فرمائیے. اس کا شان نزول کیا ہے، کس وجہ سے نازل ہوئی ہے، جس کو ہمارے بچے کہتے ہیں اس کا بیک گراؤنڈ، کہ کیا وجہ ہے، اس کے اندر کس چیز کا ذکر کیا جا رہا ہے. یہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے کا واقعہ ہے. اور جو اہل مکہ تھے وہ مکہ مکرمہ کے رہائشی قریش فیملی تھی، اور وہ خانہ کعبہ کے متولی تھے. خانہ کعبہ کی کنجیاں ان کے پاس تھیں اور خانہ کعبہ کا نظام وہی چلاتے تھے، اور تمام عالم عرب ان کی بڑی عزت کرتا تھا. مکہ مکرمہ اور خانہ کعبہ کا خادم ہونے کی وجہ سے اور متولی ہونے کی وجہ سے. بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب، آپ جو ہے سردار قریش تھے، اور آپ خانہ کعبہ کے خاص طور پر حفاظت کیا کرتے تھے. یمن کے اندر ایک حاکم تھا اور گورنر تھا جس کا نام تھا ابرا. اس کو شاہ حبشہ نے گورنر بنایا تھا یمن کے اندر، اور یمن کا دارالخلافہ تھا صنعاء. تو چونکہ آل قریش کا یمن کے اندر آنا جانا ہوتا تھا، جیسے کہ اگلی صورت کے اندر ذکر کیا گیا، لِإِيلَافِ قُرَيْشِ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے قریش کے دل کے اندر سفر کی محبت ڈال دی. سفر بھی کون سا؟ سفر تجارت کا، بزنس ٹور. فرمایا آل قریش سال کے اندر 2 بزنس ٹور کیا کرتے تھے اور 2 تجارتی سفر کیا کرتے تھے. وہ سردیوں کے اندر یمن آتے تھے اور یہاں آ کر کاروبار کرتے تھے، اور گرمیوں کے اندر شام جایا کرتے تھے. شام چونکہ ٹھنڈا علاقہ ہے، وہ سردی میں نہیں جا سکتا، تو وہاں گرمی میں جاتے، اور سردی کے اندر یمن جایا کرتے تھے. یہ رب تعالیٰ فرماتا ہے لِإِيلَافِ قُرَيْشِ. ایلاف کہتے ہیں الف یؤلف، ایلاف محبت کو الفت سے بنائیں. یہ لفظ جو ایلاف ہے یہ الفت سے بنا ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے قریش کے دلوں کے اندر 2 سفروں کی الفت کو اور محبت کو ڈال دیا. پتہ چلا کہ یہ جو بزنس ٹور ہیں یہ بھی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہوتی ہے. سفر کے اندر ایک مشقت ہوتی ہے، سفر کے اندر تکلیف ہوتی ہے. السفر هو السقر، سفر جو ہے وہ موت کا ٹکڑا ہے. السفر اشد من الموت، لیکن السفر هو الظفر. فرمایا کہ سفر کے اندر کامیابی بھی ہے. انسان کسی بھی سفر کے لیے نکلتا ہے، علم کے سفر کے لیے نکلتا ہے، تجارت کے سفر کے لیے نکلتا ہے. گھر سے نکلے گا، جد و جہد کرے گا، محنت کرے گا، تو تب جا کر رب تبارک و تعالیٰ اس کے لیے فتوحات اور ظفر اور کامیابی کے راستوں کو کھولے گا. تو قریش چونکہ یہ سفر کیا کرتے تھے رحلۃ الشتاء والصیف، گرمیوں اور سردیوں کے اندر، تو قریش جب آیا کرتے تھے یمن تو ان کی بڑی عزت کی جاتی تھی. اور بڑی حیران کن بات یہ ہے حضرات گرامی، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ وہ زمانہ جاہلیت تھا
راستے کے اندر قافلے لٹ جاتے تھے، ان کا سامان لوٹ لیتے، ان کو مار دیتے. لیکن یہ جو قریش بزنس ٹور کرتے، تجارتی سفر کرتے، تو ان کو راستے کے اندر ڈاکو بھی نہیں چھیڑتے تھے. اس زمانے کے ڈاکو کا بھی یہ ایک اصول تھا. آج تو جو ڈاکو ہیں ان کا کوئی اصول نہیں ہے، نہ وہ عورت کو دیکھتے ہیں، نہ بچے کو دیکھتے ہیں، نہ ضعیف کو دیکھتے ہیں، نہ کمزور کو دیکھتے ہیں، نہ پردے کو دیکھتے ہیں، نہ عزت کو دیکھتے ہیں، نہ عالم کو دیکھتے ہیں، نہ بزرگ کو دیکھتے ہیں. ان کا کام ہوتا ہے لوٹنا اور گولی مارنا. ہمارے شہر کراچی کے اندر جو اس وقت لاقانونیت اور ایک جنگل کے اندر بھی ایسا نہیں ہوتا ہے، وہ اس شہر کے اندر آج نظام بنا ہوا ہے. کسی کا پتہ نہیں کہ کون مائی کا لال گھر سے نکلے، وہ واپس آ سکے نہ سکے، وہ بائک کی وجہ سے، موٹر سائیکل کی وجہ سے جو ہے نعوذ باللہ من ذالک کسی ڈاکو کی گولی کا شکار ہو جائے. ڈاکو اس وقت یہ کرتے تھے کہ یہ قریش جب سفر کے لیے نکلتے تھے تجارتی سفر کے لیے، تو ان کو راستے کے اندر نہیں لوٹتے تھے. کہتے تھے کہ یہ مکہ مکرمہ کے رہنے والے ہیں، قریش ہیں، اور یہ خانہ کعبہ کے متولی اور خدام ہیں، اس لیے ان کو راستے کے اندر بالکل امن ہوتا تھا. تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو تو صحیح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اللہ کے گھر کے ایک پڑوسی ہونے کی وجہ سے، اس شہر میں رہنے کی وجہ سے، اور یہ جو خدمت تمہیں ملی ہوئی ہے اس کی وجہ سے دنیا کے اندر تمہاری عزت کتنی ہے. تو جب رب تبارک و تعالیٰ تمہیں عزت دے رہا ہے تو تمہیں کیا چاہیے؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. اللہ اکبر. پس چاہیے کہ تم عبادت غیر اللہ کی نہ کرو، جو تم نے بت رکھے ہوئے ان کے سامنے سر نہ جھکاؤ، شرک نہ کرو، بلکہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کا جو حقیقی رب ہے، خالق ہے، مالک ہے، اس کی عبادت کرو. کون رب؟ الذی اطعمہم من جوع، جس نے ان کو جب وہ بھوکے تھے تو ان کو کھانا عطا فرمایا. اگر ان کے یہ بزنس ٹور رک جاتے تو مکہ مکرمہ والے بھوک کی وجہ سے مر جاتے. تو فرمایا کہ رب نے تمہارے دلوں میں الفت ڈالی، پھر لوگوں کو جو ہے نا تمہارے لیے آسان کیا، تو تمہیں بھوک کے بجائے اللہ نے تمہیں روزی عطا فرمائی. وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. دوسرا کیا عطا فرمایا کہ جب سب لوگ خوف میں ہیں تو فرمایا آل مکہ کو، آل قریش کو رب تبارک و تعالیٰ نے امن عطا فرما دیا. فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے آل مکہ پر اور قریش پر کرم کیا. تو یہ قریش جایا کرتے تھے یمن کے اندر، وہاں کا جو حاکم تھا ابرا، وہ دیکھتا تھا، ان کی عزت کو دیکھتا تھا، اور لوگ پورے عرب سے مکہ مکرمہ آتے، خانہ کعبہ آتے. تو اس نے کہا کہ میں خانہ کعبہ کی عزت کو کم کرنے کے لیے یہاں پر ایک اور جو ہے نا گرجا گھر بناتا ہوں، کنیسہ بناتا ہوں، اور وہ اتنا خوبصورت بناؤں گا کہ لوگ مکہ مکرمہ نہیں جائیں گے بلکہ یہاں پر یمن میں صنعا میں آ کے اس کی عبادت کریں گے. گویا اس نے یمن کے اندر اپنے دارالخلافہ صنعا کے اندر ایک کنیسہ اور گرجا گھر بنایا، اور اس گرجا گھر کو اتنا خوبصورت بنایا، اس کے اندر ہیرے لگائے، جواہرات لگائے. بعض روایات کے اندر آیا کہ ملکہ سبا، ملکہ بلقیس کے جو محل کے اور اس کے تخت کے جو ہیرے جواہرات تھے وہ بھی لگائے اس کے اندر. اس کے بعد اس نے لوگوں کے لیے کھول دیا کہ بولا دیکھو تمہیں کیا ضرورت ہے مکہ مکرمہ جانے کی، اور تم اس گرجا گھر کا طواف کرو، یہاں پر عبادت کرو اور وہاں نہ جایا کرو. لوگوں کو پتہ چلا، آل مکہ کو پتہ چلا، تو لوگ جو ہے بہت ناراض ہوئے. بنو کنانہ کا ایک شخص گیا سفر کر کے مکہ سے، اور اس نے جو ہے نا جا کر اس گرجا گھر کے اندر قضائے حاجت کر دی اور پخانہ کر دیا، اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ اس کو آگ لگا دی. مختلف روایات ہیں تاریخ کی. جب اس کو پتہ چلا تو بہت غصے ہوا، اور اس کے بعد اس نے پھر تہیہ کر لیا کہ میں جا کر ان کے خانہ کعبہ کو اور بیت اللہ کو ڈھاؤں گا، گرا دوں گا جا کر. اس نے ابرا نے لشکر تیار کیا. اس وقت لشکر بھی جو ہے وہ ہاتھیوں کا، اس وقت عمومی طور پر جنگیں یا تو پیدل لڑی جاتی تھی یا گھوڑوں پر لڑی جاتی تھی، لیکن اس نے ایک ہیبت ناک اور خطرناک وحشت کے لیے، ہاتھی کو ویسے ہی دیکھ کے انسان ڈرتا ہے، وہ کسی کو پر چڑھ جائے، کسی کو مار دے، خود بھی ایک وحشت ناک چیز ہے. تو لوگوں کو ڈرانے کے لیے وحشت ناک یہ سواری تیار کی، اور اب یہ جو ہے ہاتھیوں کا لشکر تیار کیا. چل پڑا یہ ابرا، یمن سے چل پڑا. چلتے چلتے اس نے مکہ مکرمہ کے باہر جا کر پڑاؤ ڈالا. ادھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا
حضرت عبد المطلب کو جب پتہ چلا کہ خانہ کعبہ پر حملہ ہو رہا ہے تو تمام قریش کو لیا اور لے جا کر خانہ کعبہ کی غلاف کو پکڑا، اور پکڑنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ خدایا یہ تیرا گھر ہے، ہم ضعیف بندے ہیں، کمزور بندے ہیں، وہ طاقتور آ رہا ہے تیرے گھر کو ڈھانے کے لیے، اے مالک و مولا تو اپنے گھر کی حفاظت فرمانا، یہ تیرا گھر ہے تو ہی اس کی حفاظت فرمانا۔ ادھر جیسا ہی اس نے آ کر پڑاؤ ڈالا تو وہاں پر جتنے جانور چل رہے تھے ان جانوروں کو سب سے پہلے اپنے قبضے کے اندر لے لیا۔ اس کے اندر جناب حضرت عبد المطلب کے بھی 100 اونٹ تھے۔ مکہ مکرمہ سے قریش نکل گئے، پہاڑوں کی طرف چلے گئے، اور ابرا نے لوگوں کے جانوروں کو قبضے میں لے لیا۔ تو جناب عبد المطلب، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ نے ایلچی بھیجا اپنا، اور ایک دوسری روایت کے اندر یہ آتا ہے کہ خود آپ تشریف لے گئے۔ جب آپ تشریف لے گئے تو اللہ تعالیٰ نے بہت آپ کو وجاہت عطا فرمائی تھی۔ کان وجیہن سمینن جسیمن، اور بڑے خوبصورت قسم کے تھے۔ اللہ اکبر! اور کیوں نہ خوبصورت ہوں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا مبارک، سبحان اللہ۔ بڑی اللہ نے ان کو وجاہت اور بڑی عزت اور بڑا وقار، سردار بھی تھے آپ کو عطا فرمائی۔ آپ جیسے پہنچے تو ابرا اپنے تخت سے کھڑا ہو گیا، جو اس نے وہاں پر ایک عارضی تخت بنایا ہوا تھا، کھڑا ہو گیا اور آپ کو بڑی عزت عطا فرمائی، خود آپ کے ساتھ نیچے زمین پر بیٹھ گیا اور کہا کہ کیسے آنا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ میں آیا ہوں کہ میرے جانوروں کو آپ کے سپاہیوں نے پکڑ لیا ہے تو وہ جانور ہمارے چھوڑ دیے جائیں۔ ابرا کہنے لگا ٹھیک ہے آپ کے جانور چھوڑ دیتے ہیں، لیکن میں تو بڑا حیران ہوں، میں تو سمجھا تھا کہ آپ یہ بات کرنے کے لیے آئے ہیں کہ بھئی خانہ کعبہ کو تم نے ڈھانا ہے تو خانہ کعبہ کو نہ ڈھاؤ۔ آپ نے فرمایا جانور میرے ہیں، میں ان کی بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ خانہ کعبہ کا جو مالک ہے، خالق ہے، رب ہے، جس کا وہ گھر ہے، جس کی وہاں پر سارا سلسلہ ہے، فرمایا کہ وہ خود اپنے گھر کی حفاظت فرمائے گا۔ میں تو ایک چھوٹے اپنے جانور ہیں میرے، ان پر میری ملکیت ہے، میں ان کی بات کرنے کے لیے آیا ہوں۔ بہرحال آپ کے سارے اونٹ جو ہے 100 اونٹ چھوڑ دیے گئے، باقی جانوروں کو بھی چھوڑ دیا گیا۔ اب ابرا نے ارادہ کیا کہ وہ لشکر کشی کرے اور مکہ مکرمہ کی طرف چلے، لیکن خدا کی قدرت دیکھیں، اللہ کا ایک نظام ہے، انسان بھی ہیں، جانور بھی ہیں، بے عقل جانور ہیں، بے زبان جانور ہیں، لیکن جب رب تبارک و تعالی کا کرم ہوتا ہے تو نظام ہی بدل جاتا ہے۔ یہ سب میرے رب کی شانیں ہیں، یہ سب میرے رب کا نظام ہے۔ اس نے ہاتھیوں کو اٹھایا اور ان کا منہ کیا خانہ کعبہ کی طرف کہ چلو اب لشکر کشی کرنی اور ڈھانا ہے، تو ہاتھی چلنے کے لیے تیار نہیں، ہاتھی چلنے کے لیے تیار نہیں۔ جو بڑا ہاتھی جس کا نام محمود، اس کو آگے کیا، دوسری طرف چلاتے تو چلنا شروع کر دیتے۔ یہ بھی ایک پیغام تھا ابرا کے لیے کہ ابرا سمجھ جا، یہ تو بہت غلط طرف جا رہا ہے، غلط راہوں کی طرف جا رہا ہے۔ لیکن انسان ہوتا ہے طاقت میں، اقتدار میں، قوت میں، فوج میں جب ہوتا ہے تو اس کی عقل بھی کام نہیں کرتی ہے۔ وہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ جانور بلکہ جانوروں سے بھی بدترین ہو جاتا ہے۔ لیکن ابرا اور اس کے فوجی بار بار جو ہے ہاتھیوں کو اٹھا کر جو ہے خانہ کعبہ کی طرف لے جانا چاہتے تھے۔ اچانک رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا جلوہ ظاہر ہوتا ہے، اللہ اکبر، اور اچانک چھوٹے چھوٹے پرندے سمندر کی طرف سے نمودار ہوتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے پرندے ہیں، چھوٹے چھوٹے ان کے منہ کی چونچے ہیں، چھوٹے ہاتھ ہیں، لیکن اپنے ہاتھ کے اندر، اپنے چونچ کے اندر، اپنے ہاتھوں کے اندر انہوں نے کنکر اٹھائے ہوئے تھے، چھوٹے چھوٹے کنکر اٹھائے ہوئے تھے، اور وہ آسمان سے جب انہوں نے کنکروں کو پھینکنا شروع کیا، ابرا کے لشکر پر جب آسمان سے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ، ایسا لگتا تھا کہ آسمان سے پتھروں کی بارش ہو گئی۔ اللہ اکبر! ابرا کا جو لشکر تھا، اس کا سپاہی وہ لوہے کا خود پہنا ہوتا تھا، اس کے بعد سارے کا سارا لوہے کا لباس پہنا ہوا ہے، ہاتھی ہے، وہ آ کر خود پر لگتا چھوٹا سا کنکر، اس کے خود کو چیرتا، سپاہی کو چیرتا، اور اس کے بعد ہاتھی کو چیرتا ہوا نیچے نکل جاتا تھا، اور سب کے سب کیسے ہو جاتے؟ قرآن میرے سامنے کھلا ہوا ہے، ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ فرمایا کہ وہ پرندے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے تھے، ارسل علیہم طیرا ابابیل، وہ جو پرندوں کا جھنڈ بھیجا ہوا تھا،
فرمایا کہ وہ اپنے منہ کے اندر جو کنکریاں ہیں وہ ابرا کے لشکر کی طرف پھینکتے تو کیا ہوتا کہ وہ لشکر سارے کا سایہ نسیا منسیہ کھایا ہوا جیسے بھوسا ہوتا ہے، بھوسی ہوتی ہے، اس طرح تباہ و برباد ہو گئے۔ ابرا کے وہ سارے کے سارے عزائم، وہ قوت، وہ طاقت، وہ فوج، وہ سب کچھ تباہ و برباد ہو گئی۔ ابرا بھاگتا ہے اور اس کے بعد واپس جاتا ہے، اور چند دنوں کے بعد جو ہے وہ بھی واصل جہنم ہو جاتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر سورت کو نازل کیا۔ یہ جو سورہ فیل ہے اور سورہ قریش ہے، اس کا تقریباً مضمون ایک جیسا ہی ہے۔ چونکہ میں نے ذکر کیا کہ قریش کے سفر کا ذکر کیا گیا، اور قریش پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اس پر ذکر کیا گیا کہ اللہ نے قریش کے دل کے اندر لإیلاف قریش الفت ڈال دی گئی قریش کے دل کے اندر، ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، فرمایا کہ سردیوں اور گرمیوں کے اندر رحلہ تجارتی سفر کی محبت ڈال دی۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، پس چاہیے کہ وہ عبادت کریں قریش اس گھر کے رب کی جس نے وہ بھوکے تھے تو ان کو کھانا عطا فرمایا، وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور وہ خوف کے اندر تھے تو امن عطا فرمایا۔ عزیزان گرامی، یہ دو مبارک صورتیں آج ہم نے خطبہ جمعہ کے اندر ذکر کی، اس کے اندر دو چیزوں کو سماعت فرما لیجئے۔ ایک تو پہلی صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے جلوے نظر آئے کہ انسان جب سرکش بن جاتا ہے، ضدی بن جاتا ہے، منتقم مزاج بن جاتا ہے، اور انسان اللہ سے نعوذ باللہ من ذالک جنگ کرنے کے لیے اور مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ جیسے پچھلی قوموں کے اندر بستیوں کو تباہ و برباد کر دیا، رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت حرکت میں آتی ہے، اس کا نظام حرکت میں آتا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ ان کو ہستیوں سے مٹا کے رکھ دیتا ہے۔ یہ رب تبارک و تعالیٰ کا اصول رہا ہے، رب تبارک و تعالیٰ کا ایک نظام قدرت رہا ہے کہ جس نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف کرنے، یہی رب تعالیٰ نے فرمایا عاد والوں کے لیے، الم تر کیف فعل ربک بعاد، یہی لفظ ہے، الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد الذين طغوا في البلاد فاكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب۔ فرمایا تم نے دیکھا قوم عاد کو دیکھا، قوم سمود کو دیکھا، فرعون کو دیکھا، بڑے بڑے جابر دنیا کے اندر بادشاہت کرنے والے، اور یہ جو قوم عاد والے تھے یہ پتھروں کو توڑ کر گھر بناتے تھے، اتنی قوت اور طاقت تھی ان کے اندر، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا تو کوئی قوت کوئی طاقت کچھ بھی نہیں بچا سکا ان کو۔ فرعون کی پوری دنیا کے اندر بادشاہت تھی، نمرود کو رب تبارک و تعالیٰ نے کتنی طاقت و قوت عطا فرمائی، لیکن آخر کے اندر نمرود کے ناک کے ذریعے ایک مچھر اس کے دماغ کے اندر چلا گیا۔ اس چھوٹے سے مچھر سے حکیموں کے پاس کے حکیموں نے کہا، وہ مچھر جب اندر سے کاٹتا تھا تو اس کو کھجلی ہوتی تھی، تو حکیموں نے کہا کہ اس کا علاج یہ ہے کہ ایک بندہ جو ہے اس کے سر پر جوتے مارتے رہے۔ اب اس کے دربار کے اندر جہاں سجدہ ہوتا تھا اس کو ایک کھڑا ہے بندہ اور وہ اس کو جوتے مار رہا مسلسل سر کے اوپر۔ نمرود کو بادشاہ کو سر پر جوتا پڑتا تھا تو اس کو سکون آتا تھا، ورنہ وہ اندر سے کھاتا تھا۔ یہی جوتے کھاتے کھاتے وہ نمرود پوری دنیا میں بادشاہت کرنے والا تباہ و برباد ہو گیا۔ عزیزان گرامی، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے۔ میں کوئی قصے کہانیاں نہیں سنا رہا ہوں اردو بازار کی، میرے سامنے اللہ کا پاکیزہ کلام کا متن کھلا ہوا ہے، اور یہ ہم سب کے لیے ہدایت ہے۔ یہ قرآن کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے کیوں بیان کی؟ فرمایا سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، تم دنیا کے اندر پھرو، دنیا کے اندر جاؤ، جا کر دیکھو تو صحیح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان ظالم لوگوں کو، ظالم بستی والوں کو، مکذبین کو، جھٹلانے والوں کو کیسے تباہ و برباد کر دیا۔ لیکن حضرات گرامی، ہم مسلمان، آج کے دور کے مسلمان، چاہے ہمیں قرآن کی بات سنائیں، چاہے اللہ کی بات سنائیں، کس کی بھی بات سنائیں، لیکن ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں، نہ ہمارے حکمران ماننے کے لیے تیار ہے۔ جو حکمران کرسی کے اوپر آتا ہے اس کو ایسا لگتا ہے کہ یہ کرسی جو ہے یہ سدا میرے پاس رہے گی، میں جو مرضی کر دوں، تباہ و برباد کر دوں سب کو، جو میرا دل چاہے وہ کر دوں، لیکن سدا کرسی کسی کی نہیں ہوتی ہے، سرا بادشاہت میرے رب کی ہے۔
لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ہر چیز فانی ہو جائے گی، ہر چیز ختم، تباہ و برباد ہو جائے گی. دنیا کا طاقتور سے طاقتور بادشاہ، دنیا کی طاقتور سے طاقتور قومیں، بستیاں، میرے مالک و مولا نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا. تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی میں جو رب تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں، ہم سب گناہگار ہیں، اس مبارک دن کے اندر اس کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں اجتماعی طور پر. خدایا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے، ہماری سرکشیوں کو معاف کر دے، ہماری نافرمانیوں کو معاف کر دے. تو نے ہمیں یہ وطن عطا فرمایا، ہم نے اس وطن کی قدر نہیں کی اور یہاں پر تباہی بربادی. خدایا تو ہم سب کو معاف کر دے، ہمارے اس وطن پر رحمتوں کا نزول فرما، ہمارے شہر پر کرم اور فضل کا نزول فرما، ہم سب کو ایمان پر خاتمہ عطا فرما.